بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ الحاج گلزار احمد اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج 20 اگست 2023 عیسوی بروز اتوار 90 برس کی عمر میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى۔ جمعیت علماء ہند کی ابتدا دہلی، بہار اور امرتسر سے ہوئی۔ آزادی سے پہلے ممبئی شہر کی فضا پر مسلم لیگ کا اثر زیادہ تھا۔ تقسیم کے بعد ممبئی کے مالدار مسلمانوں کا ستارہ عروج مدھم ہو گیا اور چند بوریا نشینوں نے جمعیت علماء مہاراشٹر کی داغ بیل ڈالی، جن میں حضرت مولانا عبدالعزیز بہاری، حکیم فصیح اللہ خان اعظمی، حکیم اجمیری، قاضی اطہر مبارک پوری، حکیم مختار اصلاحی جون پوری رحمہم اللہ کے نام نمایاں ہیں۔ اسی زمانے میں 1954 عیسوی کے ایک کنونشن کے موقع پر جو جمعیت علماء کے زیر اہتمام منعقد ہوا تھا، الحاج گلزار احمد اعظمی رحمہ اللہ نے بالکل نوعمری میں جمعیت علماء سے اپنا تعلق جوڑا، جو زمانے کے مختلف نشیب و فراز کے باوجود 70 برسوں پر محیط ہے۔ صوبہ مہاراشٹر میں مالیگاؤں اور دھولیا کی عمومی فضا جمعیت علماء کے حق میں مدت دراز سے استوار رہی ہے۔ سن 1970 عیسوی میں بھیونڈی کے فرقہ وارانہ فساد کے موقع پر جمعیت علماء مہاراشٹر صحیح معنوں میں منظر عام پر آئی اور اس وقت سے اس نے عوامی مقبولیت حاصل کی۔ حاجی شمس الدین اعظمی، مولانا ذل الرحمن صدیقی، قاضی فخر الدین، مولانا جنید بنارسی رحمہم اللہ نے جمعیت علماء مہاراشٹر کو ایک عوامی خدمت خلق کے پلیٹ فارم کی حیثیت سے متعارف کرایا، اور اس صف میں دو اہم نام الحاج گلزار احمد اعظمی اور مولانا مستقیم احسن اعظمی رحمہم اللہ کے ہوا کرتے تھے، اور ان دونوں میں جمعیت کی قدر مشترک کے ساتھ ایک دلچسپ تضاد یہ تھا کہ مولانا مستقیم احسن اعظمی رحمہ اللہ ہمیشہ جمعیت کے نظام کے ایک معاون کی حیثیت سے پردے پر نظر آتے تھے، اور الحاج گلزار احمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ایک ناقد اور مخلص اپوزیشن قائد کا رول ادا کرتے تھے۔ الحاج گلزار احمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سیاسی میدان میں چونکہ سوشلسٹ پارٹی سے وابستہ تھے اور ان کے مزاج میں بھی حدت تھی، اس لیے وہ طبی طور پر اپوزیشن لیڈر ہی کے حلیہ میں جچتے تھے۔ جمعیت علماء کانگریس کی ہم نوا تھی، چنانچہ اس کے قائدین اسی کی پالیسی پر گامزن رہتے تھے، اور یہ پارٹی اس وقت سے کانگریس کی منافقانہ پالیسی سے برسر پیکار تھی جبکہ کانگریس کے اصل چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی۔ ان تمام نظریاتی اختلافات کے باوجود الحاج گلزار احمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی جمعیت علماء سے اپنا ناطہ نہیں توڑا۔ وہ باقاعدہ کسی دینی درسگاہ سے فارغ التحصیل نہیں، وہ نظریاتی طور پر جمعیت علماء سے تعلق رکھتے تھے۔ دارالعلوم کے اساتذہ سے عقیدت و محبت کی بنیاد پر ان کا جماعتی رشتہ نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ بلاگ و لپیٹ تبصرے کیا کرتے تھے اور ان کے تبصروں کی زد میں ادنا اور اعلیٰ سب ہوتے تھے۔ سن 2006 عیسوی میں حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سابق صدر جمعیت علماء ہند کی وفات کے بعد حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب صدر جمعیت علماء ہند منتخب ہوئے تو اس وقت سے جناب گلزار احمد اعظمی کے جوہر زیادہ کھلے۔ اتفاق سے انہی ایام میں کانگریس کے وزیر داخلہ شیوراج پاٹل کے 3 سالہ دور میں ملک میں جگہ جگہ بم بلاسٹ ہوئے، جن میں مسلمان تعلیم یافتہ نوجوانوں کو منصوبہ بند طریقے سے ملزم بنا کر ایک طرف پوری مسلم قوم کو احساس جرم میں مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی اور دوسری جانب مسلم تعلیم یافتہ بچوں کی زندگیاں برباد کرنے کی سازش رچی گئی، اور تیسرا فائدہ مسلم دشمنی کی آڑ میں ہندو ووٹ کو متحد کرنے کا اٹھانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ اس خوفناک اور پرخطر ماحول میں شہید ایڈوکیٹ شاہد اعظمی رحمہ اللہ کی درخواست پر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت علماء ہند نے قانونی امداد کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا، جس کی ذمہ داری الحاج گلزار احمد اعظمی صاحب رحمہ اللہ کے کندھوں پر ڈالی گئی تھی۔ گلزار احمد اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلے 15 برسوں میں قانونی امداد کمیٹی کا دائرہ کار صرف مہاراشٹر تک محدود نہیں رکھا بلکہ ملک کے ہر گوشے میں پھیلا دیا۔ گلزار احمد اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام بے قصور افراد کے مسیحا کی حیثیت سے پورے ملک میں مشہور ہو گیا۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء مہاراشٹر کے دفتر کی نگرانی، جمعیت علماء کے زیر اہتمام حلال سرٹیفکیشن کی سربراہی تنہا وہ خود کیا کرتے تھے۔ اس وقت وہ بستر علالت پر موضوع زیست کی جنگ لڑتے ہوئے آج 20 اگست 2023 عیسوی کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ اس وقت جمعیت علماء مہاراشٹر کے متعلقین حیران و پریشان ہیں کہ جمعیت علماء مہاراشٹر کا یہ سفینہ جو نہایت کامیابی کے ساتھ اپنی منزلیں طے کر رہا تھا، وہ اپنے پرانے تجربہ کار دو اہم ستون مولانا مستقیم احسن اعظمی رحمہ اللہ اور الحاج گلزار احمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کس طرح سے رواں دواں رہ سکے گا۔
تاہم ذات باری سے جو امید ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا، اور یہ یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے غیب سے کوئی بندوبست ضرور فرما دیں گے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق حضرت گلزار احمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ آج 20 اگست 2023 عیسوی بروز اتوار بعد نماز عشاء 9:30 بجے پٹھانواڑی نز جباری ہوٹل کے پاس ادا کی جائے گی، اور بعد ازاں ان کی تدفین مری لائن بڑے قبرستان میں ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت مولانا گلزار احمد اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمام دینی، روحانی اور ان کی تمام تر جماعتی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما کے انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس عظیم سانحہ پر ان کے تمام متعلقین، لواحقین اور ان کے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو صبر جمیل سے کام لینے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔